لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب منفوش منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی کیف الورا مصباح الظلم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ قوسین مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود مطلوبہ والمطلوب خاتم النبیین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیج دیں محمد آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں حرف التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومین کے نام اشال فرما دیں. سکینہ طاہرہ بنت محمد جعفر، غلام حسین ابن مشتبہ حسین، سید محمد حیدر نقوی ابن علی مہدی نقوی، رئیس فاطمہ بنت راحت حسین، افتخار حسین ابن کرم حسین، کلثوم فاطمہ بنت تفضل حسین، اخلاق حسین ابن راحت حسین، اقبال حسین ابن اخلاق حسین، اور بھی دیگر جو بھی مولا کے چاہنے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے مرحومین ہیں، ان سب کے نام اشال فرما دیں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. برادران ایمان، بزرگان ملت، ماتم داران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ماشاءاللہ یہ خمسہ مجالس کی یہ جو مجلس آج ہے یہ غالباً چوتھے مرحلے میں ہے، اور آپ لوگوں نے ایک سے ایک بہتر اور بہترین خطبہ اور علماء کو بھی سماعت فرمایا ہے. تو اسی کے درمیان میں ہمارے جیسے کچوش بیان کا بھی کچھ ٹوٹے پھوٹے خیالات اور کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں جنہیں مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں رکھنا ہے، اور بہت جلدی میں گفتگو کو مرحلہ اختتام پر لے آؤں گا. بس توجہ شرط ہے جتنی دیر بھی ہوں، اور نہ میں آپ کی سماعت سے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، تو پڑھنے میں اور سننے میں کسی کو کوئی دشواری کا مرحلہ نہیں ہے. ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ جو مجالس ہو رہی ہیں، اگر آپ یقین مانیے لغت کی کائنات سے یا لغت سے جا کر پوچھیں کہ یہ بتاؤ مجلس کس کو کہتے ہیں، تو یقین مانیے لغت آپ کو یہی جواب دے گی کہ جہاں پر بھی رشتہ دار آپ کے آ کے بیٹھ جائیں یا جمع ہو جائیں وہ مجلس کہلائے گی. جہاں آپ کے چاہنے والے احباب آ کے بیٹھ جائیں وہ مجلس کہلائے گی. جہاں دوست یار آ کے بیٹھ جائیں وہ مجلس کہلائے گی. جہاں پر بھی مجمع جمع ہوتا چلا جائے گا
وہ سب کی سب مجلس کہلائے گی، لغت آپ کو یہی جواب دے گی. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اس مجلس کو مجلس نہیں کہا، ہم لوگوں نے اس لفظ کے آگے ایک لفظ اور لگا دیا، مجلس امام حسین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب ہماری جو مجلس ہے ابھی تک عام بیٹھک کہلا رہی تھی، لیکن اب جو ہم لوگ آ کر امام حسین کے نام پر بیٹھ گئے، اب یہ وہ مجلس نہیں کہلائے گی جہاں مجمع جمع ہو جائے، اب یہ وہ مجلس نہیں کہلائے گی جہاں رشتہ دار بیٹھ جائیں، اب یہ وہ مجلس نہیں کہلائے گی جہاں دوست اور احباب بیٹھ جائیں، اب یہ وہ مجلس نہیں کہلائے گی کہ جہاں پر چاہنے والے آ کر جمع ہو جائیں، بلکہ ایک لفظ آ گیا، اب وہی مجلس کہلائے گی کہ جہاں پر یزیدیت اور حسینیت کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے. وہی مجلس کا پہلے تعلق دین سے نہیں تھا، یہ تو امام حسین سے جڑنے کے بعد دین کے خیمے میں آ گئی. آپ متوجہ رہیے گا، یہ امام حسین سے منسوب ہونے کے بعد یہ دین کے خیمے میں آ گئی، شریعت کے خیمے میں آ گئی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ توجہ فرما لیں تو یہاں سے بات پوری طریقے سے شروع ہو رہی ہے. تو مجلس وہی کہلائے گی کہ جہاں پر یزیدیت اور حسینیت کے بیچ میں دیوار کھڑی کی جائے. اچھا، اب مجلس ہی بتائے گی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اب مجلس بتائے گی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اب مجلسیں بتائیں گی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اب مجلسیں بتائیں گی کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے، اب مجلسیں بتائیں گی کہ اندھیرا کیا ہے روشنی کیا ہے، اب مجلسیں بتائیں گی. جملہ سنیے، اگر آپ پوری طریقے سے آمادہ ہیں مجلس سننے کے لیے تو جملہ سنیے. اب یہ مجلسیں بتائیں گی کہ قاتل کون ہے مقتول کون ہے. اب یہ مجلسیں بتائیں گی کہ قاتل اور لوگ ہیں مقتول اور لوگ ہیں. یہ مجلسیں ہیں کہ جو یہ فرق بتا رہی ہیں. اور اہل بیت یقین مانیے، میں کوشش یہ کروں گا کہ اگر میری لفظیں اور معتبر اور منتخب لفظیں آپ تک پہنچ جائیں گی تو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر لفظوں کے اندر جان ہوتی ہے تو پھر زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی. اب میری لفظیں آپ تک پہنچیں گی تو بات بنتی چلی جائے گی. شہزادی فاطمہ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ زمین پر آئیں، اہل بیت اطہار کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ زمین پر آئیں. وہ وہاں نور کی وادیاں چھوڑ کر زمین پر کیوں آئے؟ آپ جڑے رہیں گے تو بات پہنچتی رہے گی. وہ آسمان اور نور کی دنیا چھوڑ کر وہ یہاں زمین پر کیوں آئے؟ شہزادی فاطمہ زمین پر کیوں آئی؟ اب میرا جملہ سنیے، اہل بیت زمین پر آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ انسانیت کو بلندی مل جائے. وہ اوپر سے نیچے اسی لیے آئے تاکہ نیچے والے اوپر چلے جائیں. ارے میں نے لفظ بدل دیا. اگر وہ اوپر سے نیچے نہ آتے تو انسانیت نیچے سے اوپر نہ جا پاتی. میرا ایک ایک لفظ اپنے آپ میں محکم ہے. اگر وہ اہل بیت اوپر سے نیچے نہ آتے تو یہ انسانیت نیچے سے اوپر نہ جا پاتی، ورنہ حالات تو یہ تھے کہ یہ نیچے زمین کا رہنے والا اوپر آسمان کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہیں کھڑے ہو کے کہ پروردگار اوپر کیا ہے. نہیں، انشاءاللہ ایک منزل تک لے کے جاؤں گا تو بات پوری طریقے سے پہنچے گی. ورنہ یہ آدمی نیچے کھڑے ہو کے پوچھ رہا تھا پروردگار اوپر کیا ہے، یہ بلندیاں کیا ہیں، یہ حجابات کیا ہے، یہ سارے معاملات کیا ہے. عالم انسانیت کے ان تمام سوالوں پر شہزادی فاطمہ کا جواب آیا. کیا پوچھ رہا ہے؟ ہم نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تارا کیا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ستارہ کیا ہے. شہزادی نے کہا، جملہ سن لیجئے گا اور استقبال کر لیجئے گا. شہزادی نے کہا پریشان نہ ہو، مجھے نیچے آ جانے دو، بلوا کے دکھا دوں گی. ہمیں نیچے آنے دو، ہم اسے بلوا کے دکھا دیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ تارا کیا ہے. تو
وہ اوپر سے نیچے آئے اور دکھایا. انسان اوپر سے نیچے سے پوچھے جا رہا ہے. اچھا جب یہ اہل بیت آئے تو اب یہاں پر ایک اہم مرحلہ اور ہے. ہم نے کہا شہزادی آپ نے ستارہ دکھایا, آپ نے دسترخوان بھی منگوا کے دکھایا, ساری چیزیں آپ نے منگوا کے دکھائی, لیکن ان گھر والوں کو تو پتہ چل جائے گا, لیکن ان باہر والوں کو کون بتائے گا؟ آپ متوجہ رہیے گا. دیکھیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس رخ پر آ گئے تو پیغمبر کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا. شہزادی بتائیں گے کہ پیغمبر کیا ہیں, خود حسنین بتائیں گے کہ نانا کیا ہیں, خود مولا علی بتائیں گے کہ میرے آقا کیا ہیں, ٹھیک ہے, خود یہ ہستیاں بتائیں گی کہ وہ کیا ہے. دیکھیے ورنہ امت ہاں میں ہاں ملاتی چلی جا رہی تھی, پیغمبر کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملا رہی تھی. پیغمبر نے کہا تھا جنت ہے, امت کہنے لگی ہاں ہے. یہ اور بات ہے کہ جنت کا ایک کنکر بھی ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. غور کر رہے ہیں, کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں تو یہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا جنت ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, لیکن جنت کی کوئی چیز دیکھی نہیں. ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ کا آخری وقت قریب آ گیا, آپ تو جا رہے ہیں, آپ نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ جنت ہے, ان لوگوں کو یقین کون دلائے گا کہ جنت ہے؟ پھر شہزادی فاطمہ کا جواب آیا, میرے بابا کو جانے دے, ہم زمین پر اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ میرے بابا نے کہا ہے کہ جنت ہے, میں لباس منگوا کے دکھا دوں گی جنت ہے. میں لباس منگوا کے دکھاؤں گی کہ جنت ہے. تو جو بات میں کہہ رہا تھا وہ اب یہاں پر آ رہی ہے. ہم نے کہا شہزادی آپ نے دسترخوان بھی منگایا دکھا دیا, آپ نے لباس بھی منگوایا دکھا دیا, گھر والوں کو تو پتہ چل گیا, لیکن یہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو کون بتائے گا کہ جنت ہے؟ شہزادی نے کہا گھبراؤ نہیں. اب جملہ سنیے, شہزادی نے کہا گھبراؤ نہیں, میرا شوہر بیچ میدان میں کھڑے ہو کے ذوالفقار اتروا کے بتائے گا جنت ہے. میرا شوہر بیچ میدان میں ذوالفقار منگوا کے دکھائے گا کہ دیکھو جنت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا کام تھا بتانا, اہل بیت کا کام تھا بتائے ہوئے کو دکھانا. نہیں جملہ نہیں پہنچا, آگے کا جملہ سنیے. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ بتانا. اہل بیت اطہار کا کام کیا تھا؟ بتائے ہوئے کو دکھانا. اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے, پیغمبر نے تو کہا تھا فرشتہ ہے, امت پھر ہاں میں ہاں ملانے لگی, اللہ کے نبی کہہ رہے تو ہے. لیکن آج تک پیغمبر نے کسی فرشتے کا کان پکڑ کے نہیں دکھایا کہ دیکھو یہ فرشتہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب امت بے یقینی پر آ گئی, اب میرا لفظ پھر سنیے, پیغمبر نے کہا فرشتہ ہے, لیکن جب امت بے یقینی پر آ گئی, فرشتہ دیکھا نہیں, تب امام حسین نے بالوں پر دے کے دکھایا کہ دیکھو یہ فرشتہ ہے. تو پیغمبر بتاتے چلے گئے, اہل بیت دکھاتے چلے گئے, اور ورنہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہ چل پاتا کہ فرشتہ کتنا پرانا ہوتا ہے. وہ جو آیا تھا 700 سال پرانا فرشتہ تھا. دیکھیے انسان تاریخ انسانیت تو لکھ دے گا, تاریخ نور نہیں لکھ پائے گا. نہیں لفظ, انسان تاریخ انسانیت تو لکھ دے گا, تاریخ نور نہیں لکھ پائے گا. پیغمبر دکھاتے چلے گئے, پیغمبر بتاتے چلے گئے, اہل بیت دکھاتے چلے گئے ساری چیزیں. دیکھیے اب میں ایک لفظ اور کہوں گا, وہ آنے والا یعنی ہمارے پیغمبر وہ آیا ہی تھا مقدر بنانے کے لیے. وہ جہاں جہاں چلا گیا عظمت نقش ہوتی چلی گئی, اور معیار یہ رہا کہ مکے میں قدم رکھا تو مکے کو بلندی دے دی,
مدینے میں قدم رکھا تو مدینے کو منورہ کر دیا. لوگوں نے، ان لوگوں کی تو عادت تھی کہ جہاں موقع ملے وہاں پر شکار کریں. ان لوگوں نے کہا یہ جتنے چمتکار اور معجزے ہو رہے ہیں یہ پیغمبر کے دور تک ہے، پیغمبر کے بعد نہیں ہو پائیں گے. ارے سرکار کا کیا کہنا، ارے سرکار کی برابری کون کر پائے گا، ارے سرکار کے برابر معجزہ کون کر پائے گا. یہ تو پرانی عادتیں رہی ان لوگوں کی. جہاں موقع ملے اہل بیت کو گھٹاؤ. تو ان لوگوں نے کہا مکہ معظمہ ہوا پیغمبر کی وجہ سے، مدینہ منورہ ہوا پیغمبر کی وجہ سے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دوبارہ یہ چمتکار، یہ معجزے نہیں ہوں گے. پیغمبر نے کہا اس گمان اور غلط فہمی میں نہ رہنا، میرے بعد جو آئے گا، علی آئے گا نجف کو اشرف بنائے گا، حسین کربلا کو معلیٰ بنائے گا. میاں اس دھوکے میں نہ جینا کہ پیغمبر کے بعد معجزے نہیں ہوں گے، یا پیغمبر کے بعد یہ کمالات کوئی کر کے نہیں دکھا پائے گا. ان کے گھرانے کا جو آئے گا وہ نجف میں بھی رہے گا تو نجف اشرف کہلائے گا، وہ کربلا میں بھی رہے گا تو کربلائے معلیٰ کہلائے گی زمین وہاں کی. تو یہ جب عرش پہ تھے تو عرش معلیٰ تھا، جب یہ کربلا میں آ گئے تو کربلائے معلیٰ ہے. اب میرا ایک جملہ سنیے، دیکھیے میں نے کہا نا کہ لفظوں میں دم ہوگا تو بات پہنچے گی. کرم کی انتہا کو رسول کہتے ہیں، کرم کی انتہا کو رسول کہتے ہیں. عالم انسانیت کو شکر کے سجدے کرنے چاہیے کہ وہ ہمارا اکیلا رسول ہزاروں آیتوں کی تفسیر بن گیا. اب یا تو میں لفظ نہیں پہنچا پایا، یہ میری اپنی کوتاہی ہے، آپ کی سماعت پہ کوئی شک نہیں ہے. اگر پیغمبر نہ ہوتے تو یہ بتاؤ آیتوں کا ترجمہ کیا کرتے تم؟ اگر پیغمبر نہ ہوتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ترجمہ کیا لکھو گے یہ بتاؤ؟ دنیا کا ہر آدمی بہت اچھا ہے. میاں اگر دنیا کا ہر آدمی بہت اچھا ہے تو مجھے جملہ سنیے، تو مجھے ایک آدمی ایسا دکھاؤ کہ جو پیدا ہونے سے لے کہ مرتے دم تک اچھا ہی اچھا ہو. بہت بڑا سوال تھا میرا یہ جو کہہ رہے ہو کہ دنیا کا ہر آدمی بہت اچھا ہے، ہر انسان بہت اچھا ہے، تو میاں ایک آدمی لا کے دکھاؤ کہ جو پیدائش کے لے کے مرتے دم تک اچھا ہی اچھا رہا ہو. اور آگے بڑھ کے بات کہوں، اگر یہی کہتے ہو کہ دنیا کا ہر آدمی اچھا ہے تو پھر یہ بتاؤ اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت اچھا ہے انسان، بہت اچھا ہے آدمی، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلو اور آگے بڑھ جاؤ، انسان کی بات کر رہے ہو نا، انسان بہت اچھا ہے، یہ بتاؤ شمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انسان بہت اچھا ہے. اب میں زیادہ اس میں الجھوں میں نہیں، اور میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے چمن میں رکھنے جا رہا ہوں. استقبال کر لیجئے گا اگر لفظ آپ تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ اگر لفظوں کا استقبال یہ قوم نہیں کر پائے گی تو پھر مجھے قبرستان میں جا کے پڑھنا پڑے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ انسانیت کا روپ مکمل ہوتا ہے جب اس کا چہرہ سامنے آتا ہے. وہ جملہ ابھی نہیں آیا، جملہ اب آنے جا رہا ہے جس کے لیے میں نے تمہید بتائی ہے. انسانیت کا روپ مکمل ہوتا ہے جب پیغمبر کا چہرہ سامنے آتا ہے. اب میں وہ لفظ آپ کے سامنے رکھوں، سنیے. صنائیت کے جوہر کمال نے حد امکان کو سامنے رکھ کے ایک نفس مطلق بنایا جسے محمد کہتے ہیں. صنائیت کے جوہر کمال نے ایک نفس مطلق حد امکان کو سامنے رکھ کر ایک نفس مطلق بنایا جسے محمد کہتے ہیں. کبھی کبھی لفظ اس لیے بھی پامال ہوتے ہیں کہ یہ لوکل ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو دیکھیے میں
شہزادی اور پیغمبر دونوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تاکہ دنیا یہ بھی نہ کہنے پائے کہ ان کے یہاں کبھی بھی شہزادی کے بابا یا نواسوں کے نانا کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ ہم سے اچھا ذکر کون کرے گا؟ اس قوم سے اچھا بہتر ذکر کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو محمد دو ہوئے، ایک نبوت کا محمد اور ایک سلامت رہیں، ایک نبوت کا محمد اور ایک امامت کا محمد۔ تو یہ دو محمد ہیں نا، ایک طرف یہ محمد ایک طرف یہ محمد۔ قدرت یہ چاہتی تھی کہ یہ دونوں محمد کو آپس میں ملا دیں۔ ارے عجیب رخ ہے، بڑا عجیب و غریب رخ ہے جو میں چھیڑنے جا رہا ہوں۔ ایک نبوت کے محمد اور ایک امامت کے محمد۔ قدرت چاہتی یہ تھی کہ ان دونوں محمد کو آپس میں ملا دیں، اول کو آخر سے، آخر کو اول سے، نبوت والے کو امامت والے سے، امامت والے کو نبوت والے سے۔ خدا کے لیے اگر بات پہنچ جائے تو بول کے گواہی دیجیے گا، نبوت والے کو امامت سے، امامت والے کو نبوت سے۔ اسی لیے اللہ نے بیچ میں ایک ذات کو رکھا کہ جس کا نام ہے شہزادی فاطمہ۔ ایام فاطمیہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، ایام فاطمیہ کی، ایک محمد نبوت کا اور ایک محمد امامت کا، ایک اول کا اور ایک آخر کا۔ پروردگار چاہتا یہ تھا کہ اول کو آخر سے ملائے، آخر کو اول سے ملائے، نبوت کو امامت سے ملائے، امامت کو نبوت سے ملائے۔ اس کے لیے اللہ نے بیچ میں ایک ذات کو رکھا کہ جن کا نام ہے شہزادی فاطمہ۔ اللہ نے کہا شہزادی ایک سے آپ کا رشتہ بناؤں گا باپ کا، ایک سے آپ کا رشتہ بناؤں گا بیٹے کا۔ اب میرا جملہ سنیے، اللہ نے کہا شہزادی ایک سے رشتہ بناؤں گا باپ کا، ایک سے رشتہ بناؤں گا بیٹے کا۔ کائنات کو بناؤں گا باپ کے ذریعے، کائنات کو بچاؤں گا بیٹے کے ذریعے۔ تو یہ شہزادی فاطمہ کی ذات ہے۔ اور یقیناً اگر مطلب آپ 2 منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیے، شہزادی کی بلندی کے لیے بہت دور تاریخوں میں جانا، مطالعہ کرنا، قرآن کی گہرائیوں اور تفسیروں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نارمل آدمی جو میڈیم بھی اگر پڑھا لکھا ہے اور حدیث قصہ کی تلاوت کرتا ہے، ہماری قوم سے بات نہیں ہو رہی ہے، میں اپنی قوم میں تو سب ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو دوسری اقوام ہے حدیث قصہ کی تلاوت، اور کون نہیں جانتا ہے حدیث قصہ کے حوالے سے؟ اب تو دوسرے خیمے کے لوگ بھی پوری طریقے سے واقف ہیں، آیت تطہیر سے بھی واقف ہیں، حدیث قصہ سے بھی واقف ہیں۔ آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ جہاں پر بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوں، خود پیغمبر چادر کے نیچے موجود ہوں، خود مولا کائنات چادر کے نیچے موجود ہوں، وہاں پر مرکز تعارف کسی اور کو نہیں بنایا، شہزادی فاطمہ کو بنایا۔ بھائی ہمیشہ تعارف جب کرایا جاتا ہے تو چھوٹے کا بڑے سے کرایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی عظمت اور بلندی بتانے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے وہاں پر لفظیں بدل دی، ہم فاطمۃ ابوہا وبالہا وبنوہا۔ یہ منزل معرفت ہے۔ اور یہ ایام فاطمیہ، بہت میں خوبصورت جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کر لیجئے گا۔ یہ ایام فاطمیہ جو منعقد کیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے اگر آپ جا کے آج پوچھیے کہ یہ بتاؤ محرم کیوں منایا جاتا ہے، متوجہ رہیے گا میرے جملے پر، کیا محرم کیوں منایا جاتا ہے، تو لگ بھگ غالباً ہر آدمی کا ایک ہی جواب آئے گا۔ تھوڑا بہت رد و بدل ہو جائے الگ بات ہے، نچوڑ یہی نکلے گا۔ ہر آدمی کہے گا، جب آپ پوچھیں گے یہ بتاؤ محرم کیوں منایا جاتا ہے، تو وہ کہے گا تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ یزید کون تھا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی یہ نہیں کہے گا تاکہ یہ پتا چلے امام حسین کون تھے۔ ارے امام حسین کو پہچانواؤ، یہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔
میرا لفظ کمزور پڑ گیا. محرم اس لیے نہیں منایا جاتا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے حسین کون تھے. ہم کیا, ہماری اوقات کیا کہ ہم امام حسین کو پہچانوائیں؟ نہیں, لفظیں بدلیں گی. کہا بھائی محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ کہا تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چل جائے یزید کون تھا. اس کے چہرے پہ جو نقاب پڑی ہے وہ نقاب ہٹا دی جائے. اب میرا جملہ سنیے اور استقبال کر لیجئے گا. پوری دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے محرم اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یزید کون تھا. میں جملے کی پھر تکرار کر رہا ہوں, تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ یزید کون تھا. آج ہم یہ بات کہنے جا رہے ہیں. اور اگر کل کوئی تم سے پوچھے کہ یہ بتاؤ ایام فاطمیہ کیوں منایا جاتا ہے, تب تم یہ ضرور جواب دینا تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے یزید کو یزید بنانے والا کون تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جاتا. یہ بڑا گاڑا جملہ تھا جو میں ادا کر گیا, میں تشریح نہیں کروں گا. تو دو چیزیں ہیں نا, ایک طرف ہے محرم, ایک طرف ہے ایام فاطمیہ. محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے. دیکھیے کچھ تحفے ہیں جو لے کر جایا کریے, ورنہ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چاہے جتنا بڑا خطیب آ جائے پوری دنیا کا اور چاہے جتنا چھوٹا خطیب آ جائے, یہ امام حسین کے غم کا اور شہزادی جناب زینب کے مدرسے کا کمال یہ ہے کہ چاہے بڑا خطیب پڑھ کے جائے چاہے چھوٹا خطیب پڑھ کے جائے, ایک تو بات ایسی کہہ کے جاتا ہے جو اچھی ہوتی ہے. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات تو وہ ایسی کہہ کے جائے گا کہ بھلے وہ ایک جملہ ہو, بھلے ہی وہ ایک لفظ ہو. تو یہ کمال ہے اس ممبر کا. یہ ہماری اپنی اوقات نہیں ہے کہ ہم پڑھ لے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ممبر پہ آ کے بولنا, کوئی بھی چاہے وہ چھوٹا سا مداح ہو یا کوئی بڑا ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ شاعری کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خطابت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ نوحے کے حوالے سے ہو, ممبر پر آنے کے بعد یقین مانیے یہ سارا دار و مدار ان کے اختیار میں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ایام فاطمیہ کیوں منایا جاتا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یزید. اچھا ایک بات اور ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھیے میری نگاہ گھڑی پر بھی ہے اور میں بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا, اور اصل میں ہمارے کچھ برادران نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو شہزادی کے حوالے سے جو بات اور جو معروضات یا فضائل کے گوشے آپ کو رکھنے ہیں وہ تو رکھیں, کچھ معروضات شہزادی جناب زینب کے حوالے سے بھی آپ پڑھ دیجیے گا. تو غالباً 10 سے 12 منٹ شہزادی جناب زینب کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی معتبر فکر کی جھولیوں میں مجھے رکھنے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایام فاطمیہ کیوں منائے جاتے ہیں؟ تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ یزید کو یزید, یہ جملہ بہت بڑا ہے, یزید کو یزید بنانے والے کون تھے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اب یہ میں انڈیکیشن میں بات کروں گا, میں اشارہ کر کے نکل جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہاں یہ سمجھ رہے ہیں آپ, یہ جو دوہرا کردار ہے میں اس پہ اشارہ کر کے نکل رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ بھائی بھی کا کیا میٹر ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں بھائی, جہاں آپ نے بھی کہا سمجھ لیجیے بڑا غرق ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے, آپ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں. سمجھ رہے اہل بیت, آپ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں. تو ایک آدمی آیا, ایک شخص آیا, اب اس حوالے پہ جب بات آئی ہے تو سن لیجیے بات, یہ بھی ایک تحفہ ہے انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے. ایک شخص آیا مولا علی کی بارگاہ میں, صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ, اور مولا کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہنے لگا مولا میں
آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. اب بیدار رہیے گا. کیا کہا؟ مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے مخالفوں سے اتفاق بھی رکھتا ہوں. نہیں, لفظ پہ آپ نے غور نہیں کیا. نوجوانوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور جو بھی میں بات کہتا ہوں کہ آپ نے لفظ پہ غور نہیں کیا, جملے پہ غور نہیں کیا, یقین مانیے اس سے مراد یہ بزرگ نہیں ہوتے ہیں. میں صرف نوجوانوں کو مخاطب کرنے کے لیے جملہ کہتا ہوں, ورنہ بزرگوں کے لیے کچھ نہیں. تو کیا کہا؟ کہنے لگا مولا سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ عجیب کیفیت ہے یہاں پہ. آپ کے مخالفوں سے اتفاق رکھتا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا محبت کرتا ہوں. دیکھیے رعایتیں ہوتی ہیں لفظوں میں. مولا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے مخالفوں سے بھی اتفاق رکھتا ہوں. اب مولا کا جملہ سنیے, اور مولا نے جس مفہوم میں وہ بات کہی ہے آپ وہاں تک پہنچ جائیے گا. کیا کہا اس نے کہا مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے مخالفوں سے بھی اتفاق رکھتا ہوں. مولا نے کہا تو کہاں ہے؟ نہیں, یہ یقین مانی یہ عین حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ نوجوانوں کو تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ مزاحیہ ہے, لیکن یہ سچ ہے. وہ آپ یہ دیکھیے وہ کہہ کیا رہا, مولا نے جواب کیا دیا. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہہ رہا مولا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے مخالفوں سے اتفاق رکھتا ہوں. مولا نے کیا کہا تو کانا ہے. کانا کیا مطلب؟ آنکھوں والا؟ آنکھوں والا نہیں, آنکھوں والا نہیں, دل والا. آنکھوں والا نہیں, دل والا. اب اگر آپ یہاں تک آ گئے تو میرا ایک جملہ سنیے, اور میں تیر کو کمان سے نکالے دے رہا ہوں, بس یہ اپنے ہدف تک چلا جائے. تیر اپنے ہدف تک چلا جائے. کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے دشمنوں سے بھی اتفاق رکھتا ہوں, آپ کے مخالفوں سے بھی اتفاق رکھتا ہوں. مولا نے کیا کہا تھا؟ مولا نے کہا تو کانا ہے. اس کا مطلب سمجھا کیا ہوا؟ مولا نے کہا تو کانا ہے. جب وہ جانے لگا تو مولا نے ایک جملہ کہا. مولا نے کہا یاد رکھ اور سنتا جا, یا تو پوری طرح دیکھنا شروع کر دے یا پوری طرح اندھا ہو جا. اللہ اکبر, کیا عجیب جملہ کہی. علامت ہے جو پہنچ گئے. یا تو پوری طرح اندھا ہو جا. بہت بہت باریکی ہے اس جملے میں. یا پوری طرح اندھا ہو جا. یہ کیا ایک آنکھ سے مولا کی محبت دیکھ رہے ہیں, ایک آنکھ سے دشمنوں کو. صلوات بر محمد آل محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام فاطمیہ جو آئے ہیں یا محرم کے ہیں, وہ صرف یہی بتانے کے لیے ہے کہ پوری دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے. ہر آدمی شور مچا رہا ہے کہ ہم اس فرقے کے, ہم اس فرقے کے, ہم اس قبیلے کے, ہم اس قبیلے کے, ہم اس خیمے کے اندر ہیں, ہم اس خیمے کے اندر ہیں. نہیں, کربلا کے بعد سے اور شہزادی کے جو یہ دن چل رہے ہیں, اس حوالے سے میں یہ بات کہوں کہ اب دو ہی فرقے رہ جائیں گے. آپ کو صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دروازہ جلا رہے تھے یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کا دروازہ جلایا جا رہا تھا. تو یہ مجلسیں ہیں کہ جہاں سے علم کے سرچشمے نکلتے ہیں, اور یہ مجلسیں ہیں جو علم کو اجاگر کر رہی ہیں اور دنیا تک پہنچا رہی ہیں. بس آخری میں کچھ باتیں شہزادی کے حوالے سے سماعت فرما لیں, ورنہ میں اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا. تو وہ یہ تو سلسلہ ہو گیا تھا ماں کے حوالے سے, کچھ باتیں 5 سے 10 منٹ بیٹی کے حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے. دیکھیے یہ اپنے آپ میں ہم لوگ جب مجلس مولا کی منعقد کرتے ہیں یا شہزادی کی, تو ہم لوگ بعد میں تبرک بانٹتے ہیں. ابھی آپ کو کھانا کھلایا جائے گا تبرک میں, تو یہ جو بھی تبرک ہے ہم اپنی اوقات اور حیثیت کے اعتبار سے بانٹتے ہیں. تو یہ تو ہمارا اختیار ہے, ہم نے اپنی اوقات کے اعتبار سے بانٹ دیا. لیکن جب پہلی مجلس وہاں شہزادی جناب زینب نے منعقد کی, آپ ہمیں بتائیے تب وہاں پہ کیا تھا بانٹنے کے لیے. اکثر آپ لوگوں نے مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے تو آپ نے سنا ہوگا ممبر پہ خطیب آتے ہیں, علماء آتے ہیں, ذاکرین آتے ہیں, تو وہ اس سلسلے میں بات پوچھتے ہیں کہ پہلی مجلس, اچھا آدمی کو لگتا ہے جب تبرک بٹ رہا ہے تو مولا وہاں پر بھی تبرک بٹا ہوگا. تو یہ سوال اپنے آپ میں ہے کہ شہزادی نے وہاں پر کیا بانٹا ہوگا. تو ہر آدمی کا وہاں پر علم ہے, ہر آدمی اپنا اپنا نظریہ اور جواب دیتا ہے.
لیکن جب آیت اللہ جعفر سبحانی سے پوچھا گیا، اب جملہ سنیے گا آپ، آیت اللہ جعفر سبحانی سے پوچھا گیا، کہنے لگے سرکار یہ بتائیے کہ جب شہزادی جناب زینب نے پہلی مجلس ادا کی تو وہاں کیا بیٹھا؟ آیت اللہ جعفر سبحانی کا جملہ سنیں گے، عجیب جملہ ہے. انہوں نے کہا سنو، جب شہزادی نے پہلی مجلس وہاں پہ برپا کی تو مجلس میں مجلس ہی بانٹ دی. اللہ اکبر، کاش یہ لفظ آپ تک پہنچتا. اب میں تشریح کروں اس جملے کی. ایک جملے کے اندر پورا دریا بہا دیا. شہزادی نے مجلس میں پہلی مجلس میں مجلس ہی بانٹ دی. اس کا مطلب یہ ہوا یہ شہزادی کے اسی بانٹے ہوئے تبرک کا کمال تھا کہ آج ہر گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے، ہر شہر میں مجلس ہو رہی ہے، ہر ملک میں مجلس ہو رہی ہے. یہ تبرک کا مطلب برکت. اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں برکت ہے. آج مجلس کہاں نہیں ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ دو کائنات میں بھائی اور بہن ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی میراث قیامت تک کے لیے چھوڑ دی. ایک مولا عباس، ایک جناب زینب. بھائی نے علمداری چھوڑی، بہن نے عزاداری چھوڑی. میرا لفظ آپ تک پہنچنا چاہیے. بھائی نے علمداری چھوڑی، بہن نے عزاداری چھوڑی. جب تک وفادار رہیں گے، اللہ اکبر، جب تک وفادار رہیں گے تب تک علمدار رہیں گے، جب تک صاحب کردار رہیں گے تب تک عزادار رہیں گے. غور کر رہے آپ؟ تو شریکت الحسین کہا گیا ہے شہزادی جناب زینب کو. شریکت الحسین، شریکت الحسین کا مطلب امام حسین کی شریکہ، کہ جو قدم قدم پہ ان کے ساتھ کربلا کے معرکے میں پورے شانہ بشانہ رہی. شریکت الحسین، شریکہ. تو شریک کا مطلب کیا ہوا؟ اٹھنے بیٹھنے میں ساتھ، چلنے پھرنے میں ساتھ، بات چیت کرنے میں ساتھ؟ نہیں، وہ شریکہ نہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ شریکت الحسین اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے یہ نوجوانوں تک یہ بات جانی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں شریکت الحسین جناب زینب کو کہا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زمین کربلا جب خریدی گئی تو امام وہ 60,000 درہم یا دینار جو بھی تھے، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب زینب نے 30,000 انہوں نے شرکت دی اور 30,000 امام حسین نے شرکت دی. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. حالانکہ یہ جناب زینب کی شرکت اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. آپ غور کریے میرے لفظ پر. جناب زینب کی شرکت زمین خریدنے میں جو شریک ہو وہ شریکہ نہیں ہے. اب میرا جملہ سنیے. پوری تاریخ کربلا ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ شہزادی جناب زینب ایک قدم بھی امام حسین سے کہیں پیچھے رہی ہو امتحان میں. ٹھیک ہے، دیکھیے تھوڑا سا سنجیدہ ہو کہ یہ پیغام لے کے ضرور جائیے گا، کیونکہ اگر ہماری مجلسوں میں سب سے بڑا جو تبرک ہے وہ مین پیغام ہے کہ مجلس سے آنے کے بعد ملا کیا. اگر شہزادی جناب زینب پہ پڑھا تو ملا کیا، پہلی چیز. تو اب یاد رکھیے گا، علماء یہ کہتے ہیں کہ شہزادی جناب زینب، علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ شہزادی جناب خدیجہ کی طرح تھی. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی جناب خدیجہ نے کیوں یہ بات کہی کہ شہزادی جناب زینب جناب خدیجہ کی طرح تھی؟ یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. جیسے جناب خدیجہ، شہزادی جناب خدیجہ نے اپنا پورا مال اور دولت قربان کر دی دین کی خاطر، ویسے ہی شہزادی جناب زینب نے اپنی اولاد قربان کر دی امامت کی خاطر. بالکل آخری مرحلے پہ ہوں، آپ ایسے ہی متوجہ رہیے گا شہزادی جناب زینب کے حوالے سے. تو یہ ہے، یاد رکھیے گا، جو کربلا بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو کربلا بچائے اسے زینب کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ جو کربلا بچائے انہیں حسین کہتے ہیں، اور جو کربلا بچا کے لے آئے انہیں زینب کہتے ہیں. اور یہ شہزادی جناب زینب کی عظمت تک پہنچنے کے لیے بس
5 سے 6 منٹ آپ اور متوجہ رہ لیجئے جہاں اتنی دیر متوجہ رہیں. بہت اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے دین کیا ہے؟ دین ہے مقصد. کس کا؟ ہمارا. ہم نے کہا نہیں، ہمارا مقصد ہوتا تو اب تک دنیا ہی کو مٹا چکے ہوتے. دین تو بہت دور کی بات ہے. تو دین ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ کا. اچھا، جب اللہ نے یہ مقصد بنایا تو اس کے لیے کچھ اہتمام کیا ہوگا؟ کہا بالکل کیا. کہا کیا کیا؟ اللہ نے کہا اس مقصد کے لیے اللہ نے 2 منصب بنائے. ایک منصب تھا نبوت کا. خدا کے لیے بور مت ہوئیے گا، بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں. کیا تھا؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر شروع کی کڑی چھوٹ جاتی ہے تو آگے کی بات خطیب بتا نہیں پاتا ہے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو اب بتا رہا ہوں. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک ہے منصب نبوت، ایک ہے منصب امامت. دین ہے مقصد، اس کے لیے 2 منصب چاہیے. ایک کا کیا نام ہے؟ نبوت. ایک کا کیا نام ہے؟ امامت. نبوت کا کام ہے مقصد پہنچانا، امامت کا کام ہے مقصد بچانا. خدا کے لیے بیدار رہیے گا، بہت بڑی ایک ذمہ داری آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. نبوت کا کام ہے مقصد پہنچانا، امامت کا کام ہے مقصد بچانا. بھائی نبوت ہوگا تو مقصد پہنچے گا، نبوت ہوگی تو مقصد پہنچے گا. منصب امامت ہوگا تو مقصد بچے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مقصد کے لیے 2 چیزیں چاہیے. بھائی نبوت ہو تو مقصد پہنچائے، امامت ہو تو مقصد بچائے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین نے شہزادی جناب زینب کے یہ دونوں ذمہ داریاں دونوں ان کے حوالے کی. کیا ذمہ داری؟ کہ جناب زینب کو مقصد پہنچانا بھی ہے کربلا کا. اللہ اکبر. امام حسین نے 2 ذمہ داریاں جناب زینب کو دی کہ ان کو کربلا کا مقصد پہنچانا بھی ہے اور انہیں کربلا کا مقصد بچانا بھی ہے. میں نے ابھی کیا کہا کہ منصب چاہیے نبوت کا یا امامت کا. حالانکہ صنف نسواں کے لیے نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، عورتوں کے لیے نہ وہ نبی ہے نہ وہ امام ہے. اب مقصد دیکھیے، اور چنا کس نے مقصد کے لیے؟ اس حسین نے اپنی بہن کو چنا کہ جس نے کل 72 چنے تھے آج بھی 72 ہیں. عجیب جملہ تھا یہ. خدا کے لیے بیدار رہیے گا. شہزادی جناب زینب کی ذمہ داریاں کیا دی گئی کہ مقصد پہنچانا بھی ہے مقصد بچانا بھی ہے. پہنچانے کے لیے چاہیے منصب نبوت اور بچانے کے لیے چاہیے منصب امامت. اب یا تو شہزادی جناب زینب نبی ہو یا شہزادی جناب زینب مقصد بچانے کے لیے امام ہو. نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا، میں جملے کو پلٹ رہا ہوں. مقصد کو پہنچانے کے لیے یا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یا تو منصب نبوت ہو یا جوہر نبوت ہو. نہیں، اب جملے کو پلٹوں تاکہ نوجوانوں تک پہنچ جائے. یا تو خود نبی ہو یا تو نبیوں کی صلاحیتیں اپنے اندر رکھتا ہو. مقصد کو بچانے کے لیے یا تو وہ خود امام ہو یا امامت کے جوہر اور صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو. اب جناب زینب نبی نہیں ہے لیکن نبوت کی پوری صلاحیتیں اپنے اندر رکھتی ہیں. جناب زینب امام نہیں ہے لیکن امامت کی پوری صلاحیتیں جوہر اپنے اندر رکھتی ہیں. آپ نے کہا شعیب میاں، آپ نے منبر پہ بیٹھ کے کہہ تو دیا کہ وہ نبی نہیں ہے لیکن نبوت کی صلاحیتیں رکھتی ہیں. وہ امام نہیں ہے لیکن امامت کی صلاحیتیں رکھتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل یہ ہے کہ نبی کے لیے چاہیے اخلاق. متوجہ رہیے کہ ایک ایک لفظ سے بات بنے گی. نبی کے لیے چاہیے اخلاق، اچھا اخلاق، اور امامت کے لیے چاہیے شجاعت تلوار. اب آپ کہیں گے یہ کیا عجیب و غریب بات کہہ دی. نبی کے پاس اخلاق ہے تو کیا ماشاءاللہ نبی کے پاس شجاعت نہیں ہے؟ نہیں، شجاعت بھی ہے. اور امامت کے لیے شجاعت چاہیے، تلوار چاہیے، تو کیا ان کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے؟ نہیں ہے. اب جملے کو پلٹ رہا ہوں. کل کمالات ہر وجود میں ہیں
جس موقع پہ جس صفت کا اظہار ہو گیا وہ اسی سے پہچانا جانے لگا. چھٹے امام کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. جڑے رہیے گا میرے ساتھ, بہت اہم ذمہ داری ہے. چھٹے امام کو جعفر صادق کہا جاتا ہے, تو کیا ماشاءاللہ ہمارے سارے جو امام ہیں وہ سچے نہیں ہیں؟ ہیں. ہمارے چوتھے امام کو سید ساجدین کہا جاتا ہے, تو کیا ہمارے باقی امام عبادت نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. باخر العلوم, علم کا سمندر, ہمارے پانچویں امام کو کہا جاتا ہے, تو کیا ہمارے باقی کے امام علم کے میدان میں نہیں ہیں؟ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کمالات ہر وجود میں ہیں. جس موقع پہ جس صفت کا اظہار ہو گیا وہ اسی سے پہچانا جانے لگا. بڑا نازک موڑ ہے یہ, میرے لیے بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ میں سمجھا لے جاؤں, خدا کرے. تو کل کمالات ہر وجود کے اندر ہے. جس موقع پہ جس صفت کا اظہار ہوا وہ اس سے پہچانے جانے لگا. تو نبی کے لیے کیا چاہیے؟ اخلاق. ایمان مت کے لیے کیا چاہیے؟ تلوار شجاعت. اب آپ نے کہا شعیبیہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل یہ ہے کہ جب اخلاق کی بات آئی تو زینب نے اپنا اخلاق ایسا دکھایا کہ کل تک یزیدی لشکر میں رہنے والا حر ہمارے لشکر میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب جملہ سنیے, جب اخلاق کی بات آئی تو زینب نے اپنا ایسا اخلاق دکھایا کہ یزیدی لشکر میں رہنے والا حر ہمارے لشکر میں آ کے کھڑا ہو گیا. اور جب شجاعت اور تلوار کی بات آئی تو زینب نے ایسی شجاعت دکھائی. زینب نے کہا میرے بابا, آسمان سے اترنے والی ذوالفقار کو چلانا الگ بات ہے, لہجے کو ذوالفقار بنانا الگ بات ہے. سلامت رہے, بکھر کے نہیں مل کے. اخلاق دکھایا شہزادی نے تو ایسا کہ ادھر کا آدمی ادھر آ گیا. اور جب شجاعت کی بات آئی تو دربار میں ایسا خطبہ دیا کہ ذوالفقار چلنا الگ مسئلہ ہے, لیکن لہجے کو ذوالفقار بنا لینا, لہجے کو تلوار بنا لینا, اور وہ بھی ان شرابیوں اور جوانیوں کے بیچ میں, یزیدیوں کے بیچ میں, اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ قیدی کے عالم میں ایسا لہجہ. تو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے نبوت کے جو جوہر ملے وہ کہاں سے ملے؟ امامت کے جو جوہر ملے شہزادی جناب زینب کو وہ کہاں سے ملے؟ یہ آخری مرحلہ 2 سے 2.5 منٹ میں بات پوری طرح تمام ہو رہی, صرف 2 سے 2.5 منٹ. تو یہ جوہر کہاں سے ملے نبوت کے اور امامت کے؟ دیکھیے اب جملہ سنیے گا میرا. شہزادی جناب زہرا کو کہا جاتا ہے کیا کہ یہ جزو نبوت ہے. پیغمبر کی حدیث بھی ہے نا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, کلیجہ ہے. اس سے مفہوم میں آپ ساری باتیں کہتے چلے جائیے. تو شہزادی جناب فاطمہ کون ہے؟ نبوت کا جز, نبوت کا ٹکڑا, اپنے بابا کا جز. اور جناب زینب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثانی زہرا. نہیں غور کیا آپ نے, غور کرنا چاہیے تھا نوجوانوں. جناب فاطمہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بابا کا جز ہے, اپنے بابا کا ٹکڑا ہے, نبوت کا ٹکڑا ہے. اور جناب زینب کو کہا جاتا ہے ثانی زہرا, یعنی دوسری فاطمہ. تو نبوت کے جو جوہر اور صلاحیتیں تھیں وہ ماں کی طرف سے مل گئی. نبوت کی صلاحیتیں, یہ ایسا موضوع تھا کہ میں سوچ رہا تھا بتا پاؤں گا کہ نہیں بتا پاؤں گا, لیکن سلامت اور آباد آپ لوگ رہیں کہ آپ ہم جتنا بہتر میں پڑھ رہا ہوں اس سے بہتر آپ سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو نبوت کی صلاحیتیں کہاں سے ملی؟ ماں کی طرف سے. اب آ جائیے جو امامت کی صلاحیتیں, امامت کے جوہر, یہ کہاں سے ملے؟ باپ کی طرف سے. کیوں؟ جناب زینب کا نام رکھا ہی اسی لیے گیا تھا, زینب اپنے باپ کی زینت. اللہ اکبر.
زین اب اپنے جو باپ کے لیے زینت بن کے آئے وہ ہے زینب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماں کی طرف سے نبوت کی ساری جوہر ملتے چلے گئے، صلاحیتیں، اور باپ کی طرف سے امامت ملتی چلی گئی. اب جب نبوت اور امامت سارے جوہر آ کے اکٹھا ہو گئے، وہ کربلا کا میدان جو جناب زینب کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. مقصد کو پہنچایا بھی بھائی کے، اور بھائی کے مقصد کو بچایا بھی. تو کربلا پہنچائی بھی اور کربلا بچائی بھی زینب نے. بس ماتم داروں، زینب میں کیا کہوں، یہ جب کربلا میں مدینے سے جب یہ جا رہا تھا پورا قافلہ شہزادی کا، اور امام حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، تو اب ایام فاطمیہ میں آپ نے جتنے بھی ہمارے علماء بھی پچھلے آئے ہیں، شہزادی فاطمہ کے حوالے سے آپ نے مشائخ سنے تھے، تو یہ بھی مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ شہزادی جناب زینب اور مولا عباس کے عالم کے حوالے سے ہی مصائب پڑھ دیجیے گا. تو اس اعتبار سے میں کچھ مصائب کے فقرے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب یہ مدینے سے جا رہے تھے نا، جب یہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا قافلہ، تو آپ کو بتاؤں جب پوری طریقے سے قافلہ تیار ہو گیا تو مولا عباس کو تلاش کرنے لگی نگاہیں. امام حسین نے دیکھا کہ بھائی نہیں دکھائی دے رہا ہے. ایک مرتبہ جب ہر طرف تلاش کرنا شروع کیا، جب مولا عباس کہیں پر نہیں دکھائی دیے، تو پھر کسی چاہنے والے نے آ کے بتایا، مولا ہمارے آقا جب سفر دکھی، جہاں سے سفر ہو رہا تھا وہاں جب آگے جاتا تھا جو چوراہا آتا تھا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا عباس وہاں چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ جا کے ایک ایک فرد سے کہنے لگے کہ راستہ خالی کر دو، میری بہن کی سواری آ رہی ہے. اور کس آپ دیکھ رہے ہیں کس شان سے مدینے سے لے کے جا رہے ہیں کہ قافلے سے پہلے ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے جا کے کہنے لگے اس لیے کہ راستے کو صاف کر دو، میری بہن کی سواری آنے جا رہی ہے. اور جب یہ مدینے سے قافلہ جا رہا تھا تو ام فروا بھی تھیں، قاسم بھی موجود تھے، ام لیلہ بھی تھیں، علی اکبر بھی موجود تھے، ام رباب بھی تھیں، گودیاں بھی آباد تھیں. لیکن ماتم دارو، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے نکلا ہے نا تو حالات بدل چکے تھے. لیلہ تو تھی لیکن اکبر کے نیزہ لگ چکا تھا، فروا تو تھی لیکن قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، رباب تو تھی لیکن گودیاں اجڑ چکی تھیں، زینب تو تھی لیکن بھائی عباس نہر کے کنارے لیٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. ماتم دارو، آپ 2 منٹ کے لیے خود سوچئے کہ جب یہ کربلا سے لوٹا ہوا قافلہ پھر جا رہا ہوگا تو کیا زینب کو وہ یاد نہیں آیا ہوگا لمحہ؟ شاید یہی وجہ تھی کہ زینب نے فراز کی طرف رخ کر کے کہا تھا، اے بھیا عباس، ارے آ کے دیکھو کہ شام سے مدینے سے لے کے آئے تھے اور کس حالت میں تمہاری بہن جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو میں ایک روایت بتاؤں کہ جب مدینے کے حالات یہ تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شہزادی جناب زینب اپنی اماری میں بیٹھ کے جاتی تھی اور ایک مرتبہ مولا عباس ناقے کی مہار لے کے چلے، تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے نیچے سے آواز دی اپنی بیٹی کو، کہنے لگے بیٹی زینب. جیسے ہی یہ کہا کہ بابا بلا رہے، فوراً کہنے لگی جی بابا. محمل کا پردہ ہٹایا، مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، مولا نے کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. کیا کہا؟ یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. پھر تھوڑی دیر چلی، پھر ایک مرتبہ مولا نے آواز دی اے بیٹی زینب. پھر ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹایا، کہا میرے لال یہ کوفے کا دوسرا چوک ہے. زینب نے سنا، پھر پردہ گرا دیا. پھر تھوڑی دور چلی، پھر ایک مرتبہ آواز دی اے میری بیٹی زینب یہ کوفے کا بازار ہے مین. اللہ اکبر.
جیسے ہی تیسری مرتبہ کہا، ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی بابا ارے یہ راستے آپ مجھ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ راستے تو میرے بھیا عباس کو بتائیے۔ جیسے یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ مولا نے کہا ہے میری بیٹی ارے تجھ کو کیا معلوم، ابھی ایک وقت ایسا بھی آنے والا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ایک روایت اور سن لیجئے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے مولا علی جب کبھی کبھی گھروں میں داخل ہوتے تھے نا، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، آپ نے بھی اپنے گھروں میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے گھروں میں جب باپ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بچے باپ کی طرف لپکتے ہیں، بچے دوڑتے ہیں نا، بیٹا بھی دوڑتا ہے، بیٹی بھی دوڑتی ہے، کیا کیفیت اور عالم ہوتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا علی ایک دن گھر کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے ایک مرتبہ امام حسن اور حسین آئے، مولا نے ان کو گود میں اٹھا لیا، یہ مرحلہ ہو گیا۔ جناب فضہ یہ بتاتی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مولا علی پھر سے گھر کے اندر آئے، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے جناب زینب آگے بڑھی، آپ کی مولا علی نے جناب زینب کو گود میں نہیں اٹھایا بلکہ اپنی انگلی تھما دی، اور گھر کے اس آنگن سے گھر اس آنگن میں، ایک کونے سے دوسرے کونے میں پیدل چلانے لگے۔ ایک مرتبہ فضہ نے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگی آقا جب کل بھیا آئے تھے تو امام حسن اور حسین کو آپ نے گود میں اٹھا لیا تھا، لیکن جب زینب آئی تو آپ آنگن کے ایک کونے سے دوسرے کونے، دوسرے کونے سے تیسرے کونے، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ امام نے کہے فضہ ارے تم کو نہیں معلوم، ارے میں اپنی بیٹی کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، ارے فضہ مجھے معلوم ہے ارے ایک وقت آنے والا یہی زینب شام کا بازار، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام زینب پیدل، ہاتھ بسے گردن پہ ہوں گے، شرابیوں کا مجمع ہوگا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا ہوگا، کوئی انگارے پھینک رہا ہوگا، یہ علی کی بڑی بیٹی، یہ نبی کی بڑی نوازی، تماشائی قریب آتے چلے جا رہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون